السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اشناؤ، میں ہوں علی سرور۔ آج ہم بات کر رہے ہیں جی پاکستان تحریک انصاف، جن کے آزاد امیدواروں نے سنی اتحاد کونسل میں شمولیت اختیار کی، اور سنی اتحاد کونسل کے حوالے سے وہ چاہ رہے ہیں کہ جن کو مخصوص رشتے الاٹ ہو جائیں ان کو دی جائیں، لیکن لگتا یہ ہے کہ وہ ان کو بہت مشکل ہوگا مل جائیں، کیونکہ سنی اتحاد کونسل کو چیف الیکشن کمشنر تو یہ کہا ہے کہ جی مخصوص رشتے نہیں چاہیے، کیونکہ کہانی میں ایک اور ٹویسٹ یہ آ گیا ہے کہ جی کہا جا رہا ہے سنی اتحاد کونسل کی جانب سے کہا یہ گیا ہے 26 تاریخ کو ایک لیٹر لکھا گیا تھا، اس میں کہا گیا تھا جی ہم نے تو الیکشن میں حصہ نہیں لیا اور ہم نے جمع بھی نہیں کیا اور کہا بھی نہیں کہ ہمارے مخصوص رشتے دی جائیں۔ اب یہ لیٹر سامنے آنے کے بعد اب ہوگا کیا، کیونکہ آئین کے تحت جو میں بات کر رہا تھا، میں نے پروگرام میں ذکر بھی کیا تھا آپ سے کہ آئین کا آرٹیکل 51 ہے، اس کے تحت اس کی 6 ہے 51(6). اس میں تو یہ لکھا ہے کہ جی جو بھی آزاد امیدوار کسی پارٹی کو 3 دن کے اندر اختیار کر لے گا، شمولیت اختیار کر لے گا، تو اس پارٹی کو مخصوص رشتے ان کی تعداد کے اعتبار سے دی جائیں گی۔ اس پر ڈیوائیڈ ہیں بہت سارے لوگ، قانون اب اس میں کیا کہتا ہے، آئین اس پر کیا کہتا ہے، اس پر ہم بات کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ سینئر سیاستدان ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، بہاول نگر سے 163 سے امیدوار بھی تھے، وہ بھی کیا ہوا ان کے ساتھ وہ بھی ایک بڑی لمبی کہانی ہے، کیونکہ بہت سارے حلقوں میں جو کچھ ہوا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ شوکت بسرا صاحب موجود ہیں، معروف نام ہے پاکستان کا۔ بہت شکریہ شوکت بسرا صاحب، کیا کہیں گے؟ سنی اتحاد کونسل کو مخصوص رشتے نہیں چاہیے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں سنی اتحاد کونسل جو لیٹر لکھا ہے اس کو بس بات تو یہی ہے نا کہ اگر ہمیں انہوں نے الیکٹڈ سیٹیں نہیں دی، وہاں پہ ڈاکہ مار لیا، دن دہاڑے 50,000 لاکھ سے لوگ ووٹ جیتے ہوئے ہیں۔ شوکت بسرا تو چلے ساؤتھ پنجاب کا آخری ڈسٹرکٹ ہے بہاول نگر، ہارون آباد، فورٹ آباد جو بارڈر سے 15 کلومیٹر دور ہے، 60,000 ووٹوں سے 40 ووٹوں سے جیت کے آتا ہے۔ 3rd نمبر والے کو آپ وہاں پر نوٹیفائی کر دیتے ہیں، جو کہ وہ عمر ڈکٹیٹر ضیاء الحق کا بیٹا جو اوپنلی کہتا ہے کہ مجھے اسٹیبلشمنٹ نے جتوایا ہے۔ تو یہاں پر تو چیف جسٹس فائز عیسیٰ نے جو ہم سے نشان چھینا تھا بلے کا، آج وہ ایک بات ثابت ہو رہی ہے، وہ نشان پاکستان کا نشان تھا۔ انہیں پتا تھا کہ پاکستان کی 90% قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، وہ بلے کا نشان چھیننے کی وجہ ہی دھاندلی ہمارے ساتھ کرنا تھی، ہماری سیٹیں چھیننی تھی۔ اور آج جو خرید و فروخت ہو رہی ہے، جو ہمارے بندے ٹوٹے ہیں، اور سیٹرلی یہ جو سیٹیں ہیں ریزرو سیٹیں، یہی تو پلان کیا گیا تھا، یہ چھیننی ہے۔ دوسری بات دیکھیں، میں ایک پیشے کے لحاظ سے وکیل بھی ہوں، ہوتا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آپ کو لیٹر لکھتا ہے کہ آپ نے 5% کوٹا دینا ہے خواتین کو، اور یہاں بھی یہی ہوا، سنی اتحاد کونسل کو یہ کہا گیا کہ آپ لوگوں نے کتنے خواتین کو سیٹیں دی ہیں۔ وہ لیٹر میں شیئر کر دیتا ہوں، ہم ویسے میڈیا پہ ہم نے شیئر کر دی ہر جگہ پہ۔ وہ انہوں نے دیا کہ میں تو کولیشن میں خود الیکٹ ٹکٹ لڑ رہا ہوں پی ٹی آئی پہ، تو ہم کسی خاتون کو کوٹا ہم نے نہیں دیا، اور ہمارے پاس کوئی ریزرو سیٹ نہیں ہے۔ تو ہمارے یہ لیٹر ہے کہ ہم نے کسی خواتین کو الیکشن نہیں لڑوایا۔ یہ کہیں نہیں لکھا کہ ہمیں سیٹیں نہیں چاہیے۔ سیٹیں آپ کو اس وقت ملتی ہیں، یہ بات سمجھ لیں کسی بھی پارٹی کو، جب وہ خواتین کو 5% کوٹا دیتے ہیں۔ پہلی بات تو ہمیں الیکٹڈ سیٹیں نہیں مل رہی، ہمیں تو یہ پتا تھا پری پلانڈ ہے، جو چیف جسٹس صاحب نے ہمارے خلاف فیصلہ دیا تھا، بلے کا نشان چھینا تھا، آج کے دن کے لیے چھینا تھا، دھاندلی کے لیے چھینا تھا۔ ہم سے جو خرید و فروخت ابھی ہو رہی ہے، جو ہارس ٹریڈنگ کا بازار گرم ہے، یہ اسی فیصلے کے نتیجے کا ویسے نتیجہ ہے۔ جو لیٹر ہے اس کی سپرٹ یہ ہے کہ میں نے آپ کو پہلے کہا تھا، شاید لائن کٹ گئی، وہ ہر جماعت جو الیکشن کانٹیسٹ کرتی ہے کہ الیکشن کمیشن کو لیٹر لکھتا ہے کہ جنرل 5% کوٹا آپ خواتین کو الیکشن لڑوائیں گے۔ بالکل۔ حامد رضا صاحب نے ان کو جواب یہ دیا تھا کہ ہم نہیں لڑوا رہے، ہم تو خود اتحادی ہیں پی ٹی آئی کے، اور میں خود پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑ رہا ہوں۔ یہ کہیں نہیں کہا کہ ہمیں سیٹ، ظاہر ہے وہ جب الیکشن ہی نہیں لڑ رہے تھے اپنی پارٹی کی سیٹیں کہاں سے لینی تھی انہوں نے۔ اب جب ہماری پارٹی، ظاہر ہے ان کی مہربانی ہے، ان کی ہے، ایم ڈبلیو ایم والوں کی ہے، کہ جب ان کی پارٹی ہم چلے گئے تو یہ ہمارا رائٹ ہے، آئین بھی یہی کہتا ہے، قانون بھی کہتا ہے، لیکن یہ بندر بانٹ ہو رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان نہیں کو بسرا بنانا صاحب، آپ کی پبلک بنایا جا دیکھیے، رہا ہے۔ بسرا صاحب آپ کی باتیں درست ہیں، لیکن یہ جو انہوں نے کہا کہ جی ہم 5% خواتین کو نہیں لڑوائیں گے، ہم تو خود کسی اور کی طرف سے لڑ رہے ہیں، تو یہ لیٹر تو اس کا مطلب موجود ہے نا، اب آپ لوگ شامل ہو گئے ہیں سنی اتحاد کونسل میں۔ بھائی جان، میں آپ کو یہی تو کہہ رہا ہوں، میں نے کب کہا ہے کہ نہیں ہے؟ وہ انہوں نے یہ کہیں نہیں لکھا کہ مجھے خواتین کی ریزرو سیٹیں نہیں چاہیے۔ خواتین کی ریزرو سیٹیں تو اسی وقت مانگنی تھی جب ہم جو پی ٹی آئی کے آزاد لوگ لڑے اور وہ ضم ہو گئے کے اندر۔ تو اب تو ہمارا آئینی قانونی لوگ تو ہمارے لوگ ہیں۔ ان سے یہ پوچھیں کہ جو جانجناڑ
یہ جو پی ڈی ایم 2 جو چوروں کا ٹولہ ہے، جو سیٹیں چھینی ایم کیو ایم والوں نے، پیپلز پارٹی والوں نے، نون لیگ والوں نے، جنہوں نے سوائے پاکستان کو فاقوں اور دھماکوں کچھ نہیں دیا. یہ جو میں آج بھی کہتا ہوں کہ یہ پی ڈی ایم جو ہے یہ عوام دشمن ٹولہ ہے. دنیا میں کس کے پاس ساری سیٹیں مانگ رہے ہیں؟ کیا ان کے لوگ الیکٹ ہوئے ہیں؟ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ لوگ ہماری میجورٹی 100 میں دی، پہلے ہمارے سے 80-90 سیٹیں چھین لی. 2/3 میجورٹی ہمارے پاس پنجاب اسمبلی میں تھی، وہ ہماری چھین لی. اور کرمنلز کا ایک ٹولہ جو ہے، جو اس وقت کیلبری فونٹ اور یہ ڈگی والا وزیر اعظم اور یہ جو قطری لیٹر والے لوگ، یہ کیا بنانا ریپبلک ہے؟ آپ پاکستان کو کہاں لے کے جانا چاہ رہے ہیں؟ تو اس لیے کوئی آئین نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے. ہمیں نہ عدالتوں سے انصاف کی توقع ہے، نہ ہمیں الیکشن کمیشن سے انصاف کی توقع ہے. عوام نے اپنا فیصلہ دے دیا ہے. اب انتظار اس بات کا ہے کہ یہ جو فارم 47 والی حکومتیں ہیں اور 9 تاریخ کو جو الیکشن ہوا ہے، ان کو کس طرح قبضہ چھڑوانا ہے. تاتاریوں نے اور مغلوں نے یاد ہوگا کہ قبضہ کر لیا تھا پنجاب پہ. یہ وہی قبضہ ہے جو بندوق کے زور پہ ہوا ہے. میں اپنے حلقے کی آپ کو بات بتا چکا ہوں. وہ کہتا ہے کہ مجھے اسٹیبلشمنٹ نے جو ہے محمد اعجاز الحق، آج میں نے چیف آف آرمی اسٹاف کو بھی ریکویسٹ کی ہے، آپ آئی ایس آئی یا ایم آئی کی ایک جی آئی ٹی بنا دیں. ایک ایویڈنس میرے پاس موجود ہے کہ یہ 40,000 سے 38 نمبر پر ہے. تو بھائی کیا بات کریں. اچھا، ہمارا دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ لیاقت چٹھا صاحب کے بیان کے بعد ہم نے مطالبہ کیا کہ چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ مستعفی ہوں. دوسرا ہمارا مطالبہ کیا ہے، چیف جسٹس قاضی فائز صاحب لائیو پروسیڈنگ دکھاتے ہیں نا، سو موٹو لیتے ہیں. اس سے بڑا کیا ایشو ہوگا پاکستان کے اندر؟ پاکستان کی تقدیر کا فیصلہ ہے. لوگوں نے اپنی مقدس امانت ہمارے حوالے کی ہے. ووٹ بہت بڑی امانت ہوتا ہے. آپ اس کو بندوق کے زور پہ بدل رہے ہیں. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ فل کورٹ بنا دیں، چیف جسٹس قاضی فائز صاحب ہو جائیں. وہ فل کورٹ کے اندر دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. سب پارٹی کو بلائیں. ایم کیو ایم کی آپ کے پاس ویڈیوز ریلیز ہو رہی ہیں، مولانا فضل الرحمان کی گفتگو سن لیں. میں آپ کو بات بتاؤں، جو گفتگو کے پی کے اندر اور بلوچستان کے اندر ہو رہی ہے نا، وہ آپ ٹی وی پہ سنا بھی نہیں سکتے ہیں. انسرجنسی ہو چکی ہے. اس وقت پاکستان کی سلامتی خطرے میں ہے، کیونکہ آپ عوام 25 کروڑ عوام کو بندوق کے زور پہ آپ کہتے ہیں کہ جو کہیں آپ مانیں گے. عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا. نہیں بسرا صاحب، یہ جبر کیا بسرا گیا. صاحب پارٹی بسرا صاحب یہ کیا بات ہوئی کہ آپ اگر گورنمنٹ میں نہیں ہیں تو پاکستان کی سلامتی خطرے میں؟ باقی ہمارا گورنمنٹ میں ہونا 70 سال لگ گئے اس کی حکومت چسی رہے ہیں. واہ بھائی واہ. یہاں پہ یا امریت رہی ہے تو یا دونوں پارٹیاں رہی ہیں. ہم تو اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ جب آپ عوام کے فیصلے کو تسلیم نہیں کریں گے، جب آپ عوام کو بھیڑ بکریاں سمجھیں گے، ان کو یہ سمجھیں گے یہ کیڑے مکوڑے ہیں اور ہم ان کو کسی طور پہ ان کو تسلیم نہیں کرتے، تو میرے بھائی بتائیں کیا ہوگا؟ اب کیا ہوگا سر؟ اب یہ بتائیے کہ اب آپ کی انارکی ہوگی پارٹی ظاہر ہے 3 مارچ کو انٹر پارٹی الیکشن بھی کرائے گی، وہ چلے اس کے بعد بات ہوگی وہ تو. لیکن اس وقت جو صورتحال ہے اس میں کیا اپوزیشن لیڈر کے طور پہ کسی کو نامنیشن دیں گے آپ لوگ جو انتخاب ہونے جا رہا ہے وزیر اعظم کا؟ دیکھیں، میں آپ کو پھر عرض کروں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ایک اسٹریٹجی کے تابع حلف لے رہے ہیں، ورنہ ہم یہ فیصلہ کر چکے تھے کہ یہ عوام کے ووٹوں پہ ڈاکہ مارا گیا ہے، اور جو ڈاکو ہیں وہ شرمندہ بھی نہیں ہو رہے. چوری ناڑے سینہ زوری کسی طور پہ ہم الیکشن کو تسلیم نہیں کر رہے تھے. لیکن اب ہم اسمبلیوں میں احتجاجات جا رہے ہیں. لیکن یہ ایک بات بتا دوں، ہمارا مقصد سب سے پہلے ان کو ایکسپوز کرنا ہے. وہ ہو چکے ہیں. نظام عمران خان نے اندر بیٹھ کر 150 مقدمہ درج ہونے کے باوجود بات ماؤں بہنوں بیٹیوں تک چلی گئی، نشان چھین لیے، پوری پارٹی اغوا ہو گئی، پریس کانفرنسیں ہو رہی ہیں. اس کے باوجود عوام کو، نظام کو چوک میں کھڑا کر دیا. عوام اب نظام کو کپڑے پہنانے کے لیے ہم پھر جدوجہد کریں گے. ہم لوگ اسمبلیوں کے اندر بھی، اسمبلیوں کے باہر بھی. سب سے پہلا ٹارگٹ خان صاحب کو باہر نکلوانا، شاہ محمود قریشی صاحب کو، چوری پرویز لائی کو، سب سے بڑھ کر ہمارے کارکنان، جو کسی بھی کارکن پارٹی کا سرمایہ ہوتا ہے، جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، سب کو انشاءاللہ نکلوائیں گے. 2 مہینے کے اندر، آج میری آپ کو میں خبر دے رہا ہوں، ہماری ساری لیڈرشپ بھی باہر ہوگی، کارکنان بھی باہر ہوں گے. اور یہ چلے ہوئے کارتوس، یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے لوگ ہیں، یہ پاکستان سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ لوٹنے کے لیے آتے ہیں پھر باہر چلے جاتے ہیں. سر 2 مہینے میں، انشاءاللہ ہم اپنا مینڈیٹ 2 مہینے میں بسرا صاحب سب باہر ہوں گے اور خان صاحب بھی باہر ہوں گے، یہ بتانا چاہ رہے ہیں آپ؟ بالکل، اس میں قطعی دو رائے نہیں ہے. خان صاحب کو جتنا اپنے اندر رکھنا تھا، کنٹرول کرنا تھا،
ریموٹ کنٹرول کے تو ذریعے خان کر صاحب لیا. کو سارے فیصلے خان صاحب آپ کو تو سزا ہو چکی سر. اور کون سی سزا ہے بھائی؟ یہ عدالتوں نے سزائیں جو ہوئی ہے. ہیں اگر ایک قسم کی عدالتیں سزائیں دیں گی تو اسی لیے تو آج میں ہماری عدلیہ پاکستان میں کتنے نمبر پہ ہے پتہ ہے آپ کو اس بات کا؟ جی میرے جی. خیال میں جمہوریت میں بھی آخری دنیا کے اندر 4-5 نمبر رہ گئے سو کالڈ کہنے کو. جمہوریت سلیکشن کے بعد وہ بھی نکال دیا انہوں نے. ہماری عدلیہ بھی آخری نیچے سے سب سے اوپر آ رہی ہے. بھائی فیصلے وہ ہوتے ہیں, انصاف ہوتا ہے, نہیں تو ٹینس نہیں آتا, انصاف, جیتتا ہوا نظر آنا بسرا چاہیے. صاحب دیکھیے باہر بھی اگر وہ آئیں گے تو نہیں عدلیہ کے ذریعے ہی آئیں گے نا, تو کس طرح آئیں گے؟ یہ عدلیہ پہ آپ کا اعتبار ہی نہیں ہے. پھر میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ عدلیہ کو اس بات کا پتہ ہے ان فیصلوں کی کیا حیثیت ہے جو واٹس ایپ پہ سنائے گئے ہیں. ایک ایک دن نام میں کوئی گواہ پیش کرنے, اور جس طرح مقدمے بنے ہیں 70 سال میں عمران خان صاحب کدھر تھے؟ ایک مقدمہ نہیں بنا, آپ نے 150 مقدمہ بنا لیا, اس سے بات نہیں بنی. پھر آپ باپ مائیں بیٹیوں تک چلے گئے, چلے سب پڑھ کر. ہمیں آپ نے غدار کہہ لیا, دہشت گرد کہہ لیا, چور کہہ لیا, ڈاکو کہہ لیا. خان صاحب پہ کیا کیا الزامات لگا دیے, عوام نے اس کا کیا جواب سر دیا؟ یہ جو آپ نے بات کی ہے کس نے کرنا ہے؟ یہ کہیں سے کوئی یقین دہانی ہوئی ہے بسرا صاحب؟ جبھی آپ کہہ رہے ہیں 2 مہینے میں خان صاحب بھی باہر ہوں گے. یقین دہانی ہمیں صرف اللہ کے بعد یقین دہانی ہے اس عوام نے جنہوں نے خوف کے بت توڑے ہیں, جنہوں نے ہر طرح کا پریشر فیس کیا ہے. میں اگر 4 آمروں کا دور گن لوں نا, ان کے اندر شاید اتنا ظلم جبر عوام پہ نہیں ہوا, کسی پارٹی پہ نہیں ہوا جتنا تحریک انصاف اور عمران خان پہ ہوا ہے. لیکن شوکت میں بسرا سمجھتا ہوں پر اللہ الحق ہے. سر, شوکت بسرا پر کس کا دباؤ تھا؟ کس نے کوششیں کی توڑنے کی؟ شوکت بسرا کے اوپر شوکت بسرا کو یہ کہا گیا کہ الیکشن نہیں لڑنے دیں گے تمہیں, لڑنا تو جاؤ آئی پی پی میں چلے جاؤ, وہ پیپلز پارٹی میں چلے جاؤ, آپ مسلم لیگ نون کا ٹکٹ لے دیتے ہیں. میں نے کہا جینا مرنا خان کے ساتھ ہوگا, خان پاکستان ہے, خان غیرت کا نشان ہے. اور دوسری بات, جب میں نے 40,000 سے الیکشن جیت رہا تھا, مجھے تو اس وقت بھی کہا گیا کہ خان دا ساتھ چھڑ دے, ایفیڈیوٹ دے دو سر یہ کہ وہی خان کے ساتھ نہیں جاؤ گے. سر یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے کہا تھا کہ ساڈی گل ہو گئی ہے. ساڈی گل ہوگی پر انہوں دی گل ہوئی سی نا جنہاں نال عوام نال نہیں سی ہوئی. سمجھے میری بات؟ عوام کے ساتھ بات صرف عمران خان کی ہے, جو 90% پاکستانی عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ انہوں نے بڑا بتایا, کبوتر اڑانے کے لیے آئے تھے, لوگوں نے طوطے اڑا دیے. بڑا بتایا گیا, اسٹیبلشمنٹ نے بھی فیصلہ کر لیا, انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے بھی فیصلہ کر لیا, ان کی ساری بیوروکریسی لگی ہوئی ہے. انہوں نے جو میاں آئے گا اللہ کا پتہ جاوے گا. میاں آ گیا, میاں چھا گیا. کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ ٹوٹل 17 سیٹیں دی لوگوں نے. خود میاں نواز شریف ہار گیا, شہباز شریف ہار گیا, مریم بی بی ہار گئی. ٹوٹل 36 سیٹوں کے ساتھ کیلبری سر فونٹ کی ہمارا جو سن لیں ایک فکرہ ہم نے کل میں نے پروگرام کنڈکٹ کیا تھا پنجاب میں. ہمارے پاس 250 سے اباؤٹ MPs ہیں الیکٹڈ, کیونکہ ہمارے پاس 205 سیٹیں اور ہماری ریزرو سیٹیں ڈال کے ہم نے حلف لے لی ہے. تمام MPs 99 لوگوں نے کل حلف لیا لاہور کے جی اندر. آپ نے دیکھا ہوگا, ورنہ میں فوٹو بالکل. بھیج دیتا ہوں. ہم بہت جلد اجلاس بلائیں گے, اس میں ہمارا وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہوگا, یہ اسمبلی کے اسپیکر کا باہر ہوگا, انتخاب ہوگا, ڈپٹی اسپیکر کا. اسمبلی کے باہر ہوگا. اسمبلی تو عوام کی ہوتی ہے نا, ان کی لوگ ہوتی ہے جن کو ووٹ ملا ہو, جن کو مینڈیٹ ملا ہو. اس لیے اس میں ہم اپنا وزیر اعلیٰ منتخب کر کے, اسپیکر منتخب کر کے, اسمبلی ڈپٹی اسپیکر اور دین دوسرا, اس کے بعد ہم یہی اسمبلی ہوگی جس میں ہم خود بیٹھیں گے, اور یہ جو چوروں نے قبضہ کیا ہے یہ فارغ ہو جائیں گے. اسی طرح نیشنل اسمبلی کے اندر آپ دیکھیں گے ہمارے پاس 2/3 میجارٹی ہے, وہاں پہ بھی ہم اپنی حکومت بنائیں گے. 2/3 میجارٹی ثابت تو کریں. بسرا صاحب ثابت کیسے کریں گے 2/3 میجارٹی؟ فارم 45 آپ لے کے گھومتے رہیں گے, چیف الیکشن کمیشن مانے گا نہیں. میں پھر کہہ رہا ہوں, ہر کسی کو پتہ ہے, عدالتوں کو بھی پتہ ہے, سب سے بڑا جج ہوتا ہے نا جمہوریت کے اندر, ہم کہتے ہیں آف دی پیپل بائی دی پیپل فار پیپل, وہ عوام ہیں. عوام کو کہ ہم نے ووٹ دیا ہے. اب میرا حل کر لے لیں, ایک بندے کے پاس رزلٹ موجود ہے کہ گاؤں کا, وہ جو پنڈی کا بگوڑا ہے وہ کہیں نہیں جا سکتا, کسی کو شکل نہیں دکھا سکتا, جو 40,000 میرے ووٹوں سے ہارا ہوا ہے. میرا چیلنج ہے آپ کے پروگرام میں آ جائے, کسی عدالت میں آ جائے, مجھے فارم 45 دکھا دے, قرآن پاک پہ حلف دے دے, ہر طرح کے آفر موجود ہے. بسرا صاحب بہت شکریہ آپ کا. اس کے لیے اتنا ہی. سنی اتحاد کونسل کے حوالے سے ہم نے بات کی کہ مخصوص رشتے کیوں نہیں مل رہی. پھر ایک لیٹر کی کہانی عجیب و غریب بیچ میں آ چکی ہے کہ جی ایک لیٹر لکھ دیا گیا ہے صاحبزادہ رضا نے, اور اس میں کہا گیا کہ ہمیں مخصوص رشتے نہیں چاہیے. وہی بیان چیف الیکشن کمیشن نے آج دہرا دیا,
اور جبکہ اس کی تردید کی ہے شوکت بسرا صاحب نے، اور وہ تو یہ بھی خبر دے کر گئے ہمارے پروگرام میں کہ اگلے 2 ماہ میں عمران خان بھی باہر ہوں گے اور ہمارے سارے لوگ بھی باہر ہوں گے، اور اب تمام فیصلے سڑکوں پر ہوں گے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی ہے، اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے دی اجازت، مولانا کے بعد۔